یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے خان صاحب کے دور میں اس ویڈیو میں پتنگ بازی کو حرام قرار دیا تھا اور آج یہ اس کو جائز قرار دے رہا ہے. حالانکہ حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ویڈیو انہوں نے کاٹ کے لگائی ہے وہ نون لیگ کے دور کی ہے, 4 مارچ 2018, اور تمہارے مہاتما نے 18 دسمبر 2018 کو حلف اٹھایا تھا. 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہوئے تھے, 25 جولائی کو الیکشن ہوئے اور میری وہ ویڈیو ہے 4 مارچ 2018 کی, 4 مہینے پہلے کی آلموسٹ. وہ نون لیگ کے دور کی ویڈیو تھی جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتنگ بازی کو اس وقت حرام کہتا تھا کیونکہ ہمارے مہاتما کی حکومت تھی. آج نون لیگ کا سپورٹر ہے اس لیے اس کو حلال کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ بھی نون لیگ کی حکومت میں ہی میرا کلپ ریکارڈ ہوا ہے. یوٹیوب اپلوڈنگ ڈیٹ بتا دے گا آپ کو, 4 مارچ کو ریکارڈنگ ہوئی تھی, 8 مارچ کو اپلوڈ ہوا, تو پروگرام تو بڑھ گیا ادھر ہی. ہاں پوری ڈاکٹرن گر گئی. اور یہ کون اتنی لمبی ویڈیوز دیکھے, تو 1 منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھ سکتا ظالم آدمی, چند سیکنڈز تو نے اٹھائے. اخلاق کی جرات کر اور معافی مانگ لے, ابھی تو اتنی معافیاں لسٹ میں باقی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ انجینئر مرزا کو سن رہے تھے جو کہ قصہ بیانی کر رہا تھا اپنے سابقہ بیانی پر, جو کہ عمران خان کے دور میں اس نے دیا تھا, اور اس سے جو سوال کیا گیا وہ بھی سنیں, جواب بھی سنیں, پھر آپ فیصلہ کریں کہ انجینئر مرزا کتنا بڑا جھوٹا ہے. اب دیکھیے یہ یوٹیوب اوپن کریں اور سرچ کریں پاکستان میں بسنت. یہ دیکھیے ذرا, یہ میں سرچ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ کائٹ فلائنگ بریکٹ کے اندر یہ لکھیں اور ساتھ ہی انجینئر محمد علی مرزا یہ لکھ کر سرچ کریں تو آپ کے سامنے انجینئر مرزا کی وہی ویڈیو جس پر انجینئر مرزا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے عمران خان کے دور میں کہا ہی نہیں, یہ وہ ویڈیو بالکل آپ کے سامنے آ گئی. یہ دیکھیں بسنت کے نام پر قتل. سالی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ کے محبوب سیاسی لیڈر جناب عمران خان صاحب, ان کی حکومت نے ایک اور نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ بسنت کے حوالے سے, اور یہی چیز پھر وجہ بنتی ہے عوام کا قتل کے باعث بنتی ہے کہ وہ مطلب بسنت مناتے ہیں, پھر وہ ڈور کے ذریعے وہ گلے وغیرہ کٹ جاتے ہیں. تو یہ پھر مدینہ کی ریاست کدھر گئی پھر؟ سر یہ مدینے کی ریاست نہیں ہے کہ جہلم کی ریاست ہی بننے جا رہی ہے. تو یہ بسنت والا جو معاملہ ہے نا جی, یہ تو سیدھا قتل کے فتوے ہیں جی. اس میں پہلی تو بات یہ کہ سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہوا ہے کئی سال پہلے کہ یہ بسنت جو ہے نا یہ اس کے اوپر پابندی ہے کیونکہ لوگ مرے تھے. ایک بندہ بھی مر جائے نا تو وہ پوری انسانیت کی موت ہے. سورۃ المائدہ میں آیا نا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, اور جس نے ایک جان کی جان بچائی ایک انسان کی, مسلمان نہیں سر, انسان, گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے یعنی اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی اور یہ ہوگا, تو ٹھیک ہے یہ لکھ کے دیں کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی مرا تو قصاص پھر اس منسٹر سے لیا جائے گا جس کے دماغ میں اس تونگڑا آیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹنگنے کے لیے تیار ہو جائے پھر, اور دیت بھی تیار ہو پھر. اور دیت سر یہ دے بھی نہیں سکتے ہیں, 100 اونٹ دیت ہے اسلام میں, سنن ابی داؤد کھول کے دیکھ لیں, 1.5-2 کروڑ روپے ایک بندے کی دیت بنتی ہے, وہ پھر گورنمنٹ دے گی. اور اکنامک ایکٹیویٹیز اس طریقے سے آپ نے جنریٹ کروانی ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ کوئی شخص کہے کہ جی ہم ہیروئن کی اسمگلنگ شروع کر دیتے ہیں باہر کے ملکوں کو, ان کے لوگوں کو نشئی بناتے ہیں اور اکنامک ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ ہوں گی. یعنی آپ